بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میرے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹس۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور آپ تمام دوست جو اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں گلستان جوہر سے الماس نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں الماس کی سچی آپ بیتی۔ الماس بتاتی ہیں کہ اگر آپ لوگ یونیورسٹی روڈ سے گلستان جوہر کی طرف آئیں گے تو وہاں پر ایک بہت ہی مشہور بیکری ہے، کانٹینینٹل بیکری۔ اس کے ساتھ میں ہی ایک ڈبل روڈ اندر کی طرف جا رہا ہے، منور چرنگے کی طرف۔ وہاں پر بہت سارے شادی ہال ہیں، اسکول ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں یہاں بہت سناٹا ہوا کرتا تھا، مگر اب 4-5 سال سے یہ بہت ہی رونق والی جگہ ہے کیونکہ یہاں پر بہت ہی نامی گرامی اسکول ہیں اور شادی ہال بنے ہوئے ہیں۔ اس اسکول کا نام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اسکول بہت ہی نامی گرامی ہے اور یہ ٹرپل سٹوری بنا ہوا ایک گھر ہے جس میں اسکول کھولا گیا ہے۔ گراؤنڈ فلور، فرسٹ اور سیکنڈ فلور یہاں پر کلاسز ہیں اور کافی زیادہ بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، اور میں اس اسکول کی ایک بہت ہی اچھے عہدے پہ فائز ہوں۔ میں آپ کو اپنا عہدہ بھی نہیں بتا سکتی۔ جو 3rd فلور ہے وہاں پر اوپر ہم نے ایک اکاؤنٹ آفس بنایا ہوا ہے، ایک لائبریری ہے اور ایک اسٹور روم ہے۔ لائبریری وہی جہاں بچے 9 میٹرک کے بچے پریکٹیکل کرتے ہیں، وہ لائبریری وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اچھا، ابھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے 3 مہینہ تھا کیونکہ مجھ سے پہلے جو یہاں میری جگہ جاب کر رہی تھیں انہیں اچانک ہی لیو پر جانا پڑا، تو پھر ان کی جگہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ اسکول اچھا تھا، اسٹاف اچھا تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کا 3rd فلور کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میرا بہت کم اوپر چکر لگتا تھا، مگر میں جب بھی اوپر 3rd فلور پر جایا کرتی تھی تو مجھے ایک انجانی سی کہہ لیں کہ کوئی خوف سا محسوس ہوتا تھا، کسی کا احساس ہوتا تھا کہ جیسے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی اور بھی ہے ہم لوگوں کے علاوہ، کیونکہ وہاں پر بچوں کی جب پریکٹیکل ہوتا تھا تبھی بچوں کا جانا ہوتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ 2 ٹیچر جاتے تھے یا بچے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ کم ہی اوپر کوئی جاتا تھا۔ صرف ایک اکاؤنٹس آفس تھا جہاں پر ایک اکاؤنٹس کے سر بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، اوپر جو تھا ٹیچرز کے لیے واش روم جو تھا وہ بنایا گیا تھا خاص طور پر ٹیچرز کے لیے، یا کبھی کوئی میٹنگ جب ہوتی تھی اسکول میں اس کے لیے بھی ایک بڑا سا روم جو وہاں پر انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اسکول کا سب نظام بہت اچھا تھا۔ ایک دن میں اوپر جب تمام اسٹاف چلا گیا، بچے اسکول سے چلے گئے، تو میں سب چیکنگ کرنے کے لیے جب اوپر گئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہماری ایک میڈ جو کہ ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ مجھے وہاں پر نظر آئی، اور میں اس کو آواز دے رہی ہوں، بجائے وہ میری آواز سننے کے وہ تیز تیز قدم سے لیب میں چلی گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ جب میں اسے پکار رہی ہوں تو اس نے میری بات کیوں نہیں سنی۔ میں اس کے پیچھے جب لیب میں گئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر وہ ہماری میڈ ماسی مجھے نظر نہیں آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے یہ یہاں پر آئی تھی، اب کہاں چلی گئی، اور کوئی دوسرا بھی دروازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے نکل جاتی۔ ابھی میں اس گتھی کو سلجھا ہی رہی تھی کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی ہماری میڈ
सीढ़ियों से ऊपर की जानिब आ रही है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, और मैं फ़ौरन उसके पास गई। मैंने उसका नाम पुकार के कहा कि अभी मैंने तुम्हें ये लैब में जाते हुए देखा था, तुम नीचे से कहाँ से आ रही हो। मेरी ये बात पर वो मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी, अच्छा आज आपके साथ भी वाक़या हो गया। मैंने उसकी ये बात सुनी। मैंने कहा क्या कह रही हो। तो उसने कहा, मैडम ये तो मामूली सी बात है, ये तो रोज़ की रूटीन है, किसी न किसी रूप में यहाँ पर कोई नज़र आता है। मैंने उससे कहा मजाक मत करो, तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने कहा कि मैडम ये ऊपर का जो एरिया है ये थोड़ा सा हॉन्टेड है, मतलब यहाँ पर हमें कुछ लोग नज़र आते हैं, कुछ अजीब व गरीब, कभी मेरे रूप में, कभी किसी मिस के रूप में, कभी किसी सर के रूप में, और कभी तो किसी बच्चे के रूप में। अब तो हम लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं, मगर वो हमें किसी तरह तंग नहीं करते। फिर उसने मुझसे कहा कि मैडम आप ऊपर मत आया करें, कोशिश किया करें कि आपका चक्कर कम ही लगे, हम तो इस चीज़ के आदी हैं। फिर मैं उसकी ये बात सुनकर थोड़ी सी घबराई और सामने ही अकाउंट्स का ऑफिस था, मैं वहाँ चली गई। वहाँ जो सर बैठे थे, मैंने उनसे ये बात डिस्कस की तो वो भी थोड़ा सा घबराए और मुस्कुराए और कहने लगे कि ये तो मामूल है यहाँ का, मुझे भी काफ़ी साल हो गए यहाँ पर, मेरे साथ भी अक्सर इसी तरह के वाक़यात होते हैं और अब तो मैं इन चीज़ों का आदी हो चुका हूँ, तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगी, कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ पर 8 क्लास में एक टीचर हैं और उनकी क्लास में तकरीबन 16 बच्चे हैं जिनका रजिस्टर में तमाम रिकॉर्ड है अटेंडेंस वाले में, और अटेंडेंस के सामने उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन 17वां बच्चा जिसका नाम नहीं लिखा, जिसका कोई पता नहीं है, मगर उसकी प्रॉपर अटेंडेंस लगी हुई है। जब भी मैंने उन मैडम से, उस मिस से उस बच्चे के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और अभी परसों ही मैंने उनसे ज़रा सख्ती से जब इस बारे में मालूम किया तो 2 दिन हो गए हैं वो नहीं आई। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आखिर वो उस बच्चे के बारे में मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रही, क्योंकि मुझे फ़ीस का सारा रिकॉर्ड रखना होता है। उनकी जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा फिर हमें मैडम से बात करनी चाहिए, अगर तो वो मिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही तो उनकी शिकायत हमें मैडम से ज़रूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन जब मैं ऑफ़िस आई हूँ, स्कूल आई हूँ, मैंने इस चीज़ का ज़िक्र मैडम से किया तो वहीं पर हमारे कारी साहब जो कि इस्लामियत का पीरियड लेते थे और सुबह प्रे में वो स्कूल में तिलावत किया करते थे, तो वो मैडम के पास ही बैठे थे। तो उन्होंने भी इस बात में हिस्सा लिया और मुझसे पूछा कि मैडम क्या बात है। फिर मैंने भी जब उनसे इस चीज़ का ज़िक्र किया तो वो मुस्कुराए और वो कहने लगे कि मैंने भी वो रजिस्टर देखा है और मैं जानता हूँ कि वो बच्चा कौन है, और मैंने ही उस मिस को मना किया था उस बच्चे की आइडेंटिटी क्लियर ना करे किसी के साथ भी उसकी जो बात है डिस्कस नहीं करें, क्योंकि वो जो बच्चा है वो जिन्नात का बच्चा है और वो बच्चा रेगुलर उनकी क्लास लेता है और वो बच्चा मेरी भी क्लास लेता है। मैं जब भी इस्लामियत का पीरियड अटेंड करने जाता हूँ तो वो बच्चा बहुत ही तमीज़ के साथ वो पीरियड्स अटेंड करता है और अपना सबक अच्छी तरह से याद करता है। और मैंने उस बच्चे के बारे में उस मिस को सब बता दिया था और उनसे कहा था कि आप इसका ज़िक्र किसी से नहीं करेंगी। यही वजह है कि वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही, क्योंकि जब उनसे सख्ती से मालूम किया गया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया।
یہی وجہ ہے اس کے اسکول نہ آنے کی۔ اور پھر آفس میں وہ اکاؤنٹس کے سر بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے میڈم سے کہا کہ میڈم، اوپر کے فلور میں اکثر ہی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں۔ جب میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں، بعض دفعہ چیئر ادھر سے ادھر جاتی ہے، کبھی میری کوئی فائل گم ہو جاتی ہے، اور کبھی تو جب میں آفس میں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے بہت زور سے میرے آفس کا دروازہ جو ہے وہ بند کیا ہے، اتنی زوردار آواز ہوتی ہے۔ مگر جب میں دیکھتا ہوں تو دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو میڈم نے کہا کہ اب آپ لوگ جو بھی باتیں اس روم میں ہو رہی ہیں، اب آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی، اس سے ہمارے اسکول کے ریپوٹیشن میں کمی آئے گی، فرق پڑے گا۔ تو برائے مہربانی آپ تینوں اس بات کو یہیں ختم کر دیں، اور ان ٹیچر کو بھی آپ بلا کر اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ وہ بھی ہمارے اسکول کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی۔ پھر ہم تینوں نے میڈم سے وعدہ کیا کہ ہم لوگ کوشش اور پوری کریں گے کہ ہمارے اسکول کی بدنامی نہ ہو، اور پھر ہم لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے گئے، نکل گئے اپنی اپنی کلاسوں میں، اپنے اپنے آفس میں۔ پھر اس دن جو تھی شام میں میرا واپس اوپر جانا ہوا 3rd فلور پر، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اکاؤنٹس کے جو سر ہیں وہ اپنے روم میں نہیں تھے۔ میں نے انہیں آوازیں دیں تو ان کی جو آواز تھی مجھے لیب میں سے سنائی دی۔ جب میں وہاں پر گئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سر جو تھے لیب روم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور لیب روم میں جتنی بھی بوٹلز تھیں یا جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ تمام چیزیں کرچی کرچی زمین پہ پڑی ہیں، اور سر اس کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ دیکھیں۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی میرے سامنے یہ سب چیزیں زمین پہ گری ہیں، جیسے کسی نے بہت غصے میں یہ تمام لیب کو تہس نہس کر دیا۔ مجھے بھی یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوف آیا۔ میں نے ان کو اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ نیچے آ جائیں۔ پھر جب ہم نیچے گئے تو میں نے میڈم کو بتایا، تو میڈم نے کہا کہ اب اس بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرے گا، کیونکہ میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے تھے، 8 کلاس کے ایک بچے کو لے گئے، بہت ہی اچھا ہونہار بچہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، کیونکہ میرا بیٹا آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی اصلیت سب کے اوپر عیاں ہو۔ آپ اپنے اسٹاف کو بھی سمجھا دیجئے کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میڈم نے کہا کہ میں نے انہیں تسلی دی ہے کہ میں ان کے بچے کی جو اصلیت ہے میں کسی سے بھی شیئر نہیں کروں گی، اور آپ لوگوں کو میں نے اپنی طرف سے سمجھا دیا ہے۔ آپ لوگ بھی اس چیز کا آئندہ خیال کیجیے گا۔ پھر وہ 8 کلاس کی ٹیچر تو دوبارہ اسکول نہیں آئی، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی، انہوں نے جاب چھوڑ دی۔ پھر جب وہ ٹیچر نہیں آئی تو مجھے میڈم نے کچھ دن اس کلاس میں بھیجا، اور میں نے خود اس 17ویں بچے کو دیکھا جو کہ تمام بچوں سے الگ بالکل ایک کونے میں بیٹھا، بڑی بڑی روشن آنکھیں، خوبصورت چہرہ، بہت ہی پیارا بچہ۔ جب میں کلاس لے رہی ہوتی تھی وہ بچہ خاموشی سے مجھے مسکرا کے دیکھتا تھا، اور جتنی دیر میں کلاس میں رہتی تھی اتنی دیر وہ بچہ صرف مجھے مسکرا کر دیکھتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے اس کی اصلیت پتہ ہے۔ پھر مجھ سے زیادہ دن وہاں پہ کام نہیں ہو سکا، اور میں نے پھر وہ جاب چھوڑ دی۔ ابھی بھی وہ اسکول چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، مگر میں نے وہ جاب چھوڑی کہ کہیں آگے جا کے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس بچے کی جو پڑھائی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ تھی الماس کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔